آپ کا اس انسیڈنٹ سے کیا ریلیشن ہے؟ میرا جو ریلیشن تھا نا، اصل میں میری سسٹر جو ہے نا وہ کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ تھی. جب آپ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب نہیں ہے وہ اب اسٹوڈنٹ؟ میں نے اسے لیفٹ کروا دیا وہاں یہ سے. اس واقعے کے بعد اس واقعے کے بعد میں نے اسے بالکل ریموو صحیح کروایا صحیح وہاں سے. صحیح. میری سسٹر جو ہے وہ کالج گئی ہے اور جلدی آ گئی واپس کہ وہاں پہ یہ فلاں چیز ہوئی ہے. اب آن دا اسپاٹ تو میں نے کہا مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آئی اور میرا کچھ معاملات بھی تھے، میں وہاں پہ چلا گیا. واپس آیا تو پھر کلیریفائی میں نے اس سے کیا، پوچھا تو مجھے پتہ لگا کہ ہوا کیا ہے جی، کالج کے اندر ایک بچی کا ریپ ہو گیا. مریم نواز صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی، آپ نے خود ضرور دیکھی ہوگی. میں نے دیکھی. انہوں نے کافی ساری چیزیں ہیں جو ریبرٹ کی ہیں، جو کہ یہ لوگ ایز ایویڈنس ایز فیکٹ پیش کر رہے ہیں. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ کوئی فوٹیجز ڈیلیٹ نہیں ہوئی. اور دوسری بات کہ وہ جو انہوں نے اب فیبریکیٹڈ چاچا اور جو والد صاحب پیش کیے ہیں نا، آپ یقین جانیں، میں اگر آپ کو صحیح بتاؤں تو یہ کل جو ہیں بچوں کے ہاتھوں سے وہ چھین رہے تھے لاٹھیاں. اچھا، اب پروٹیسٹ والے دن میں بھی وہاں پہ موجود تھا. میں نے تو آپ یقین جانے میں اپنی سسٹر کو بھی بھیجا. میں نے کہا بیٹا جو حق ہے اس کے لیے کھڑے ہو. آپ بینگ اے لائر آپ اس کو کس طرح دیکھیں گے؟ یہ اگر ہم پرچہ لے کے چلتی ہے پنجاب حکومت تو کس پہ پرچہ دے؟ اور کیونکہ یہ ریپ کا ایشو ہے، آپ کو پتہ ہے، اس کے اندر کافی ساری چیزیں، کافی سارے ٹیسٹ ہوں گے، ڈی این اے ٹیسٹ ہوں گے، اور بھی چیزیں ہوں گی. یہ چیزیں بغیر بچی کے آگے آئے کیسے ہوگا سارٹ؟ سر یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ بچی مل ہی نہیں رہی. اور وہاں پہ گارڈ موجود ہیں، یہ جو پی جی کے، وہ گارڈ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ اور وہ اسٹوڈنٹ کو ایوی کیئر میں ہی کیوں رکھا ہوا؟ اب جو ہے اب معاملہ یہ اس آ کی رہا ہے. کوئی ایویڈنس ہے کہ وہاں پہ گارڈز موجود ہیں پنجاب کالج کے جو وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی پکچر وغیرہ ہو؟ سر پکچرز ہی تو نہیں نہ لینے دی انہوں نے. جن اسٹوڈنٹس کو بھیجا گیا تھا وہاں پہ جو گئے ہیں، اب ٹیبل کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ دس؟ یہی تو مسئلہ آ گیا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر یہ بات حقیقت نہ ہوتی تو میڈم جو ہے چھپائے کیوں رکھتی؟ اتنا اس کو چھپایا کیوں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سچویشن میں بھی نا ڈس انفارمیشن اس طرح رپورٹ ہوئی ہے کہ اس کے اندر چیزیں جو ہے نا وہ ایڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور آن گراؤنڈ آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ آن گراؤنڈ ٹو بی آنیسٹ. اور ہم وہ والے صحافی ہیں بھی نہیں جو کہ گورنمنٹ کی پی آر کی کیمپین کر رہے ہیں. ہم تو شروع سے کرٹکس ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم سچ سامنے آئے اور ہم کرٹیسائز کرتے ہیں گورنمنٹ کو. بٹ ٹو بی آنیسٹ یہ ہمیں نا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پرفیکٹ کیس آف ڈس انفارمیشن یہ لگ رہا ہے ہمیں. وہ جو ساتھ بچی بیٹھی ہوئی تھی، وہ جو باتیں کر رہی تھی، ڈو یو ایگری ود اٹ؟ سر میں تو نہیں ایگری اس بچی سے، بالکل بھی ایگری نہیں ہوں میں. آپ پہچانتے ہیں یہ وہی بچی ہے نا جو وائرل ہوئی تھی؟ بچی تو وہی ہے، بالکل وہی ہے، لیکن میں اس سے ایگری نہیں ہوں جو بھی بات یہاں پہ چل رہی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو وہاں کھڑے ہو کے یہ بیان بھی نہیں دینا چاہیے تھا. مریم نواز خود کہہ رہی ہے پریس کانفرنس میں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج جو ہے نا وہ غائب ہے. یہ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں، وہ غائب ہے. غائب ہے. وہ تو کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہے غائب، اور انہوں نے غلط کیا یہ کہہ کے کہ غائب ہے. یہاں پہ ایک اور بھی چیز ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے بیسکلی، کہ وہ فرح اقرار، وہ بھی ایک صحافی ہیں، ٹی وی 1 کے لیے کام کرتی ہیں، وہ بھی ولاگز کرتے ہیں. تو پرسوں انہوں نے اس پہ ولاگ کیا کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے. پھر ان کو کسی بندے نے اپروچ کیا، فون کیا، انہوں نے کہا کہ جی یعنی کچھ پیسے آفر کر رہے تھے وہ، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ ہمارے حق میں بات کریں، پنجاب کالجز کے حق میں بات کریں. میاں عامر صاحب کی بات نہیں کر رہا میں سہیل افضل صاحب کی بات کر رہا ہوں. ان کے بارے میں پوسٹ بنی ہوئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی دس گائے واز سم ہاؤ انوالوڈ. اس سے دیکھ کے مجھے اور تھوڑا شک ہوا کہ کوئی مشینری ہے جو کہ کیمپین کر رہی ہے ان کی بزنس کے خلاف. ایسا ہو سکتا ہے. یہاں پر پھر مجھے لگا پروپوگنڈا سٹارٹ ہوا. یہاں پہ پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعد میں پھر انہوں نے جو پروپوگنڈا کرنے والے تھے انہوں نے موقع دیکھا اور فل سٹارٹ کیا. اب آپ اس معاملے کو کس طرح آگے لے کے چلیں گے؟ سر اس معاملے کو تو آپ ایک لائر ہیں، ان سب چیزوں کو کاغذ پہ کیسے لے کے آئیں گے آپ؟ بینگ اے میڈیا پروفیشنل، بینگ اے میڈیا ٹیچر ایز ویل، اس واقعے سے ڈر لگ رہا ہے یار. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اس لیے لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، اگر کسی بچی کا ریپ نہیں ہوا، تو یہ ہم خبر کے کس دور میں کھڑے ہیں کہ جو یہ بات یہاں تک آ گئی، اور ایک جگہ سے نہیں کئی انسٹیٹیوشن سے آ رہی ہے. اگر یہ تو یعنی ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال، یہ تو ہمیں سب کچھ ریویو کرنا پڑے گا
کیونکہ یہ اتنا سچ نہیں بک رہا ٹو بی آنیسٹ زہیب، جتنا جھوٹ بک رہا ہے نا، سچ نہیں بک رہا. بالکل صحیح کہہ